اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان کا یہ مطالبہ اس وقت بھی تھا۔ پھر ان کی نافرمانیاں اس حد تک بڑی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی کھلی کھلی نشانیاں ان کے سامنے آ چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سامنے آ چکے تھے، تورات ان کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ یہ سب ہونے کے باوجود ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے بچڑا بنا لیا اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ پیچھے سورہ بقرہ میں آیا ہے اور آگے سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی روشن دلیلیں آ چکی تھی۔ اتنا بڑا جرم، شرک سے بڑھ کر کوئی اور جرم نہیں ہوتا کہ انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ تو اتنا بڑا جرم کیا، اس کے باوجود فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی درگزر کیا، معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح اقتدار عطا کیا، سلطانا مبینہ وہ عطا کیا۔ اور پھر آگے اور چلو، جب تورات ان کے پاس بھیجی گئی تو تورات کو بھی عمل کرنے سے انہوں نے کنی کترائی اور چاہا کہ ہم تورات کے احکام کے پابند نہ رہیں۔ تو آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر طور کو ان پر بلند کر لیا، بِمِيثَاقِهِمْ، اور طور کو بلند کر کے ان سے عہد لیا، اور ان سے عہد لیا کہ مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پر کھڑا ہے، تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی ہے۔ اور اس سے بھی آگے جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ بٹیر اور من و سلوہ جو ہے یہ ہم مدتوں سے کھا رہے ہیں، جی بھر گیا ہے، اب تو ہمیں ترکاریاں چاہیے اور پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے اور دالیں چاہیے، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم یہ جو ہے نا سامنے ایک شہر جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس تھا، بعض کہتے ہیں انطاکیہ تھا، قرآن نے کوئی نام نہیں لیا، اس شہر کو دکھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، البتہ اپنی ساری جو نافرمانیاں پہلے تم نے کی ہیں ان کے اوپر کچھ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہو، تمہارے سر جھکے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس حالت میں داخل ہو گئے تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اس شہر کے اندر زراعت ہوگی، اس میں پودے اگیں گے، اس میں ترکاریاں ہوں گی، وہ سب تمہارے لیے ہوں گی۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہو، مگر سورہ بقرہ میں آیا کہ جھکے ہوئے کیا داخل، سینے تان تان کر داخل ہوئے۔ ہم نے کہا تھا بھائی مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو، استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، وہاں نعرے لگاتے ہوئے داخل ہو رہے تھے کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں والی چاہیے، تو ہر قدم پر نافرمانی کی۔ پھر فرمایا کہ تم وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے کہا تھا کہ بھئی شنیچر کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، لیکن انہوں نے اس شنیچر کے احکام کی بھی خلاف ورزی کی، جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 66 تک گزر چکی ہے کہ کس طرح انہوں نے شنیچر کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی۔ اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بڑا بھاری عہد لیا تھا، پکا عہد لیا تھا ان نافرمانیوں سے بچنے کا، لیکن کوئی عہد انہوں نے قائم نہیں رکھا، کسی پر قائم نہ رہے،
لہذا والے فرماتے فبما نقضہم میثاقہم، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا۔ بہت سے انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا تھا، خود ان کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں۔ جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں صرف ایک جبل قیسون کے اوپر، جو آج کل قاسیون کہلاتا ہے، دمشق کے کنارے پر وہ پہاڑ واقع ہے، تو بائبل یہ کہتی ہے، عہد نامہ قدیم یہ کہتا ہے کہ صرف اس پہاڑ کے اوپر 20,000 انبیاء قتل کیے گئے، 20,000 انبیاء کرام کو قتل کیا گیا، اور یہ سب کرنے والے بنی اسرائیل تھے۔ تو قتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق طریقے سے قتل کیا۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور یہ سب کرنے کے بعد جب ان کو کچھ ہدایت کی بات کہی جاتی تو یہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے۔ غلاف چڑھے ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم ایک حق بات پر قائم ہیں، اور کوئی دوسرا ہمیں اس دل کے اندر کوئی دوسری بات داخل نہیں کر سکتا، بند ہے ہمارے دل دوسری بات سے۔ ہم جس بات کو مانتے ہیں جانتے ہیں اسی پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر رکھا ہے، اسی پر ہم قانع ہیں، کسی دوسرے کی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ باری تعالیٰ پھر جملہ متعارضہ کے طور پر فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ارے غلاف نہیں چڑھا ہوا، اس معنی میں اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی شخص نافرمانی کی روش اختیار کرتا ہے جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے کہ یہ وہ حق بات ہے، اس کو ٹھکراتا ہے، اس کے انکار کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے گا تو وہ نقطہ دور ہو جائے گا، توبہ کرنے کے بجائے اور کرے گا دوسرا نقطہ لگ جائے گا، اور کرے گا تیسرا لگ جائے گا، یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں دل کے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے غلاف چڑھایا ہوا ہے اور کسی اور بات کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، ارے یہ غلاف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے بکفرہم، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑی سی باتیں جو مشترک ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کم از کم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، چلو اس پر تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن جو اور دوسری باتیں ہیں جو ضروری ہیں ایمان کے لیے ان کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ ولا یؤمنون الا قلیلا، تھوڑی سی بات پر، تھوڑی سی بات وہ جو مشترک ہے اسلام اور یہودیت میں، یہ ساری ناعمالیاں بیان کر کے بدعمالیاں بیان کر کے اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کتاب نازل کرو تو ہم بات مان لیں گے، یہ محض ایک بہانہ ہے۔ جس طرح پہلے یہ اپنے عہد توڑتے چلے آئے ہیں، جس طرح پہلے نافرمانیوں کا مظاہرہ کرتے چلے آئے ہیں، اسی طرح اب بھی کریں گے، لہذا یہ مطالبہ قابل شنوائی نہیں ہے، اس مطالبے پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ مزید عنوانیاں بیان فرمائی ہیں،
اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔